السلام کی حدیث پاک لکھنا ہے تو میں دل میں یہ وعدہ کیا کہ ایک حدیث لکھوں گا اس سے پہلے غسل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ محبت تو دیکھے، شوق دیکھیں، جذبہ دیکھیں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں عہد کیا، وعدہ کیا کہ اس وقت تک امام بخاری ایک حدیث کو نہیں لکھے گا جب تک غسل نہ کرے۔ اچھا، آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں گے، عالم دین کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے غسل جو ہے وہ کبھی فرض ہے، کبھی سنت ہے، کبھی واجب ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مباح ہے۔ جو غسل مباشرت کے بعد یا احتلام کے بعد وہ غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک غسل ہے جیسے آج آپ اور ہم جو ہیں غسل کر کے آئے ہیں، پاک صاف کپڑے پہن کے آئے ہیں، تو جمعہ کی نماز کے لیے جو ہم غسل کرتے ہیں وہ غسل سنت ہے۔ ایک غسل وہ ہے کہ آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں، چہلم کی محفل ہے، برسی کی محفل میں جا رہے ہیں، میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں، ہم اور آپ پاک صاف ہیں لیکن پھر بھی غسل کرتے ہیں، یہ غسل مستحب ہے۔ ایک غسل ہے کہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں بندہ مومن اپنے جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے یہ جو ہے بوری میں یا جو ہے کسی کینل میں چھلانگ لگا دیتا ہے، ندی کے اندر نہاتا ہے، اپنے واش روم میں جا کے پانی اپنے جسم پہ بہاتا ہے، یہ جو غسل ہے یہ غسل مباح ہے۔ امام بخاری سے پوچھا جائے کہ امام بخاری 7,500 مرتبہ آپ نے جو غسل کیا ہے یہ تو بتائے کون سی غسل ہے؟ نہ وہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے۔ آپ نے اتنے سارے پانی کو جو بے وجہ بہایا ہے، آخر وجہ تو بتائے۔ اتنے دور و دراز سے آپ کو پانی لانا پڑا، آپ لائے، لا کر کے غسل کیے، نہ جانے کہاں کہاں آپ کو جانا پڑا۔ اے امام بخاری ذرا یہ تو بتائے یہ غسل کا نام کیا دیں گے؟ نہ یہ غسل فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے، یہ غسل ہے کیا؟ تو امام بخاری فرمائیں گے یہ غسل عشق ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو غسل ہے یہ غسل عشق ہے۔ اب کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد جو ہے مسجد نبوی میں جاتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے، غسل بھی فرمائے ہوئے ہیں، وضو سے ہیں، پاک صاف ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے اور منبر پاک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جمعہ والے دن خطبہ دیتے وہاں جا کر کے یوں بیٹھ جاتے اور جب بیٹھ کر کے دعائیں کرتے، گڑگڑاتے، روتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے، ان کی زیارت کرتے اور کہتے ہیں میرے پیارے آقا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، اے میرے پیارے آقا میری ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ یہ حدیث پاک اس راوی نے، اس جو ہے محدث نے، اس مفکر نے، یہ صحابہ نے مجھے بتایا ہے یا رسول اللہ یہ لکھ لے۔ حضور کہتے لکھ لو، آپ لکھ لیا کرتے۔ 16 سال لگ گئے۔ یہ غسل جو ہے نہ فرض تھا، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے، یہ غسل عشق ہے۔ عزیزان محترم، جو عید میلاد النبی کے دن جو عاشق رسول اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، دکانوں میں روشنی اور لائٹ کو لگاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں لگایا جا رہا ہے، یہ بے فضول خرچی ہے۔ ارے ہر مومن کامل اور عاشق رسول کا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر بس چلے تو یہ دنیا کی لائٹ کیا ہے، چاند تارے بھی توڑ کر کے اپنے گھر میں لگا دے حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر تو کم ہے۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے تو حضور کے صدقے ملی۔ حضور وصف نہیں ہے، وصف کا مجمع ہے۔ حضور سے نبوت ہے، حضور سے خوبیاں نکلتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خوبی نکلتی ہے وہ خوبی انبیاء کرام کو ملا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حسن کا مجمع ہے، حسن کا مرکز ہے اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاخ حسن ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ 2 لاکھ حدیث پاک آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یاد ہے۔